أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ حضرات کی خدمت بابرکت میں قرآنی قصے کے عنوان سے آج پھر اصحاب کہف کا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جو کہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بعض واقعات ایک ہی ایپیسوڈ میں ہوں گے، بعض واقعات 2 3 4 ایپیسوڈ میں ہوں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ اصحاب کہف کی جو ہم نے بیان کیا تھا اس کے آگے کیا ہوا۔ قرآن اصحاب کہف کی عجیب و غریب زندگی کی کچھ تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ ان کی زندگی کی ایسی منظر کشی کی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص ان کے سامنے بیٹھا ہے اور غار میں سوئے ہوئے افراد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید نے اس انداز سے اس واقعے کی، اس قصے کی کو بیان کیا ہے، اس واقعے کو بیان کیا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ ایک شخص ان کو سوتا ہوا غار میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ وہ سو رہے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید نے منظر کشی کی، اس لیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات اتر جائے اور اس کا نتیجہ لوگ جلدی اخذ کر سکیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ سورہ کہف میں 6 نشانیاں ہیں اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، غار کا دہانہ شمال کی طرف ہے، اور چونکہ زمین کے شمال نصف کرہ میں واقع تھا لہذا سورج کی روشنی مستقیم اس میں نہیں پڑتی تھی، جیسا کہ قرآن کہتا ہے اگر تو وقت طلوع سورج کو دیکھتا تو وہ غار کی دائیں جانب جھک کے گزرتا ہے اور غروب کے وقت بائیں جانب۔ غار کا دہانہ شمال کی طرف ہونے کی وجہ سے اس میں اچھی ہوائیں آتی تھیں۔ نظام پروردگار یا اللہ کا انتظام ہے، لہذا سورج کی روشنی مستقیم اس میں نہیں پڑتی تھی، اور یہ ہوائیں عموماً شمال کی جانب سے چلتی تھیں، لہذا تازہ ہوا آسانی سے غار میں داخل ہو جاتی اور ایک تازگی قائم رہتی تھی اس میں۔ اللہ نے نظام کیا، سورج کی کرنیں اس کے اندر دھوپ نہیں جاتی تھی اور ہوا بہت اچھی جاتی تھی، فریش ہوا جاتی تھی، تازگی رہتی تھی۔ وہ ایک وسیع جگہ پر تھے۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ غار کے دہانے پر موجود نہ تھے، یعنی وہ لوگ ایسا نہیں کہ گئے اور جا کر کے بس غار کے منہ پہ ہی اس کے دہانے پہ لیٹے اور وہیں پر وہ سو گئے، نہیں، قرآن کہہ رہا نہیں، وسیع جگہ، یعنی چونکہ غار کا جو دروازہ ہوتا ہے ہمیشہ تنگ ہوتا ہے، اس کے اندر وسیع جگہ ہوتی ہے، تو یہ وسط میں آئے ہوں گے اور وہاں پر انہوں نے قیام کیا ہوگا اور وہاں پر انہوں نے آرام کیا ہوگا۔ وہ اس کے وسطی حصے میں تھے تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں سے بھی اوجھل رہیں اور سورج کی براہ راست چمک سے بھی محفوظ رہیں۔ ان کی نیند عام نیند کسی نہ تھی، یعنی جیسے عام ہم لوگ سوتے ہیں اس طرح کی ان کی نیند نہیں تھی۔ اگر تو انہیں دیکھتا تو خیال کرتا کہ وہ بیدار ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل بیدار تھیں، یعنی وہ ظاہراً سو رہے تھے، وہ سو رہے تھے حقیقت میں، لیکن آنکھیں ان کی کھلی ہوئی تھیں۔ جبکہ عام طور پہ سوتے ہیں انسان تو آنکھ بھی بند ہوتی ہے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ کیوں کھلی ہوئی تھی؟ اس کا سبب ہے، اس کا ریزن ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ استثنائی حالت شاید اسی بنا پر تھی کہ موذی جانور قریب نہ آ جائیں، کیونکہ وہ بیدار آدمی سے جانور ڈرتے ہیں، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحول روب انگیز رہے تاکہ کوئی انسان ان کے پاس جانے کی جرات نہ کرے، ان کا روب و دبدبا اتنا رہے، اور یہ صورتحال ان کے لیے ایک سپر کا کام دے۔ اس بنا پر کہ سال ہا سال سوئے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم بوسیدہ نہ ہو جائیں، ہم انہیں دائیں بائیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ اللہ اکبر! یہ نظام پروردگار، وہ انسان جو اتنے سال 300 سال کے زیادہ سوتا رہا، اللہ نے اس کے انتظام یہ کیا کہ اس کو کروٹیں بدلواتا رہا تاکہ خون منجمد نہ ہونے پائے، تاکہ ان کے بدن کا خون ایک ہی جگہ نہ ٹھہر جائے،
طویل عرصے تک ایک طرف ٹھہرنے کی وجہ سے ان کے اعصاب خراب نہ ہونے پائیں۔ عزیزان محترم، غور کرے ذرا، وہ پروردگار جو اپنے سوئے ہوئے خاص بندوں کو اتنا خیال کرتا ہے کہ ان کے اعصاب خراب نہ ہونے پائیں، اور تو پھر زندہ لوگوں کا کتنا خیال کرتا ہوگا پروردگار عالم، بیدار لوگوں کا جو بیدار ہے۔ اس دوران میں چونکہ ان کا کتا ان کے ہمراہ تھا، جو غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور وہ پہرا دے رہا تھا۔ اس سے پہلے ابھی تک قرآنی آیات میں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہوا تھا، لیکن قرآن واقعات کے دوران بعض اوقات ایسی باتیں کرتا ہے کہ جن سے دوسرے مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا ہے، یہاں سے ظاہر ہوا کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کہ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا؟ کیا ان کی بستی سے ان کے ساتھ شامل ہوا، یا ان کے ساتھ راستے میں جو چرواہا ان سے ملا تھا ان سے ملحق ہو گیا تھا، یہ ان کا تھا؟ غالباً اندازہ یہی لگایا جاتا ہے، چونکہ جو چرواہے ہوتے ہیں جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک کتا رکھتے ہیں تاکہ وہ جانوروں کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ وہ جو چرواہا ملا تھا ان کو راستے میں، انہوں نے چرواہے سے گفتگو کری، چرواہے نے ان کے مقصد کو سمجھا، ان کے عزائم کو سمجھا، اور ان کی نیکی کو، ان کی پاک طینت کو سمجھا، ان کی پاک فکر کو سمجھا، اور وہ ان کے ساتھ ہو گیا۔ لیکن ساتھ ہونے سے پہلے اس نے جانوروں کو بستی کی طرف ہانک دیا اور ان کے ساتھ ہو گیا، لیکن چونکہ کتا تھا وہ ان کے ساتھ ہو لیا اور وہ ان کے ساتھ غار میں چلا گیا۔ بس کتے نے یہ کیا، وہ غار کے دہانے پہ بیٹھا رہا اور یہ غار کے اندر چلے گئے۔ عزیزان محترم، کیا یہ اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمام عاشقان حق اس تک رسائی کے لیے اس کے راستے میں قدم رکھ سکتے ہیں، اور کوے یار کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہیں؟ ظالم بادشاہ کے تائب ہونے والے وزیروں سے لے کر چرواہے تک، بلکہ اس کے کتے تک کے لیے بارگاہ الہی کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے تمام ذرے، سارے درخت اور سب چلنے پھرنے والے ذکر الہی میں مگن ہیں، سب کے سر میں اس کے عشق کا سودا سمایا ہے، اور سب کے دلوں میں اس کی محبت جلوہ گر ہے۔ غار میں اصحاب کہف کا منظر ایسا روبدار تھا کہ اگر تو انہیں جھانک کے دیکھ لیتا تو بھاگ کھڑا ہوتا اور تیرا وجود سر تا پا خوف زدہ ہو جاتا۔ اللہ اکبر! اللہ نے یہ روب عطا کر دیا تھا ان اصحاب کہف کو۔ یہ ایک ہی موقع نہیں کہ خداوند متعال نے روب اور خوف کو اپنے با ایمان بندوں کے لیے ڈھال بنایا تھا، بلکہ دوسری جگہ بھی اس طرح کا خطاب ہوا ہے، ہم جلد ہی کافروں کے دلوں پر روب ڈال دیں گے۔ دعائے ندبہ اور پیغمبر اسلام کے بارے میں منقول ہے، خداوندہ پھر تو نے اپنے پیغمبر کی مدد اس طرح کی کہ اس کے دشمنوں کے دلوں میں روب ڈال دیا۔ لیکن یہ روب کہ جو اصحاب کہف کو دیکھنے والے کو سر تاپا لرزا دیتا، ان کی جسمانی حالت کے باعث تھا، یا یہ کہ پراسرار روحانی طاقت تھی جو اس سلسلے میں کام کر رہی تھی؟ اس سلسلے میں آیات قرآنی میں وضاحت نہیں ہے، لیکن جو دیگر لوگوں کے لیے روب کا ذکر ہوا ہے اور اصحاب کہف کے روب کے لیے ذکر ہوا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اصحاب کہف کا روب ایسا تھا کہ اگر دیکھنے والا دیکھے تو وہ لرزہ پر اندام ہو جائے، وہ لرزنے لگ جائے گا اور وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ عزیزان محترم، اب ایک طویل نیند کے بعد بیداری، اصحاب کہف کی نیند اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے، اور ان کی نیند موت سے بالکل ملتی جلتی تھی، اور ان کی بیداری بھی قیامت کی مانی تھی۔ لہذا قرآن کہتا ہے اور ہم نے انہیں اسی طرح اٹھا کر کھڑا کیا تھا، یعنی اس طرح کہ جیسے ہم اس پر قادر تھے کہ انہیں لمبی مدت تک سلائے رکھتے، اور انہیں پھر سے بیدار کرنے پر بھی قادر تھے۔ ہم نے انہیں نیند سے بیدار کر دیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، ہم کتنی دیر تک سوئے؟ انہوں نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے۔ اس میں تردد شاید انہیں اس لیے ہوا ہو کہ جیسے مفسرین نے کہا ہے
کہ وہ جب غار میں آئے تھے تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور آ کر وہ سو گئے تھے، اور جب اٹھے تو دن کا آخری حصہ تھا، تو اس بنا پر انہیں لگا کہ شاید دن کا ایک حصہ وہ سوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے سوچا کہ شاید ایک دن سو گئے، اور جب انہوں نے سورج کی طرف دیکھا تو انہیں خیال آیا کہ شاید دن کا کچھ حصہ سوئے ہیں، لیکن آخرکار چونکہ انہیں صحیح طرح سے معلوم نہ ہو سکا کہ کتنی دیر تک سوئے، لہٰذا کہنے لگے تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے، ہمارا رب جانتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ یہ بات ان میں سے بڑے نے کہی جس کا نام تملیقہ تھا، اور وہ یہاں پر قالو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ جو جمع کا صیغہ ہے اس کا استعمال ایک معمول کی سی بات ہے۔ یہ بات انہوں نے شاید اس لیے کہی کہ ان کے چہرے سے، ناخنوں سے، بالوں سے اور لباس سے بالکل شک نہیں پڑتا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی طور پر نیند میں رہے ہوں، یعنی ان کے لباس سے، ان کے ناخن اور بال، چہرے، کسی چیز سے محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ 300 سال سے زیادہ سوئے۔ اس وجہ سے انہیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کتنی دیر سوئے۔ بہرحال انہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہوا، کیونکہ ان کے بدن میں جو غذا تھی وہ تمام ہو چکی تھی۔ لہٰذا پہلے انہوں نے یہی تجویز کی کہ تمہارے پاس چاندی کا جو ایک سکہ ہے، اپنے میں سے ایک کو دو تاکہ وہ جائے اور دیکھے کہ کس کے پاس اچھی پاکیزہ غذا ہے، اور جتنی تمہیں چاہیے تمہارے لیے لے آئے، لیکن بہت احتیاط سے جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کو تمہارے بارے میں کچھ بتا بیٹھے، کیونکہ اگر انہیں تمہارے بارے میں کچھ پتہ چل گیا اور انہوں نے تمہیں آ لیا تو سنگسار کر دیں گے، یا پھر تمہیں اپنے دین کی طرف موڑ لیں گے، اور اگر ایسا کیا تو تم نجات اور فلاح کا منہ نہ دیکھ پاؤ گے۔ عزیزان محترم، کتنا دلچسپ واقعہ ہے۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے آگے گفتگو کریں گے کہ جب وہ بندہ جو ان کا ساتھی تھا، اصحاب کہف میں سے جو ایک بندہ سکہ لے کر کے چاندی کا بازار گیا غذا لینے کے لیے، اس نے کیا اہتمام کیا اور آگے کیا، وہ انشاءاللہ وہ اس کے آگے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔